ارائیں ذات کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو 712 ہجری میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران میں گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف، جو کہ خود ایک ظالم انسان تھا، اس کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران میں اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا۔ ایک روایت ہے کہ اسے رستے میں ہی مروا دیا گیا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ کی ان کارروائیوں کی وجہ سے رہائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن نہ جانے اور برصغیر پاک و ہند میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں کے بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والے 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس بارے میں جو حملہ محمد بن قاسم نے سندھ پر کیا، ایک اور روایت بھی ہے کہ راجہ داہر نے سادات کو سندھ میں پناہ دے رکھی تھی اور وہ سادات کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم انسان کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بہرحال محمد بن قاسم کی فوج کا پہلا حصہ، جس کا نام مقدمۃ الجیش تھا، جو تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے سے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر
یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایہ ہوتا ہے۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرایہ کی نسبت سے ارائی کہا جانے لگا۔ لفظ ارائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائی ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں الف کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ ارائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائی قوم برصغیر و پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازماً ہمارے چینل گجر خان رنگ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔